بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ خواتین و حضرات، دوسرے پارے کا آغاز سورہ بقرہ سے ہوتا ہے۔ دوسرے پارے کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے قبلے کی تبدیلی کا ذکر کیا ہے۔ مسلمانوں پر جب اللہ نے نماز کو فرض کیا تو ابتدائی طور پر مسلمان بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے نماز کو ادا کیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دلی تمنا تھی کہ اللہ تعالیٰ قبلے کو تبدیل کر کے بیت الحرام کو قبلہ بنا دے۔ نبی علیہ السلام کی اس تمنا کے اظہار کے لیے کئی مرتبہ اپنے چہرہ مبارک کو آسمان کی طرف اٹھایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دلی تمنا کو پورا فرما کر بیت الحرام کو قبلہ بنا دیا۔ اس پر بعض کم عقل لوگوں نے تنقید بھی کی کہ جس طرح قبلہ تبدیل ہوا ہے مذہب بھی تبدیل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قبلے کی تبدیلی کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ لینا چاہتا ہے کہ کون رسول اللہ کا سچا پیروکار ہے اور کون ہے جو اپنے قدموں پر پھر جانے والا ہو، ورنہ جہتوں تو ساری اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہیں۔ مشرق و مغرب اللہ ہی کے لیے ہیں اور وہ جس کو چاہتا ہے صراط مستقیم پر چلا دیتا ہے۔ خواتین و حضرات، اس پارے میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا ہے کہ اہل کتاب کے پختہ علم والے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے تھے جس طرح باپ اپنے بیٹے کو پہچانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کا ایک گروہ جانتے بوجھتے ہوئے حق چھپاتا تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس کے بندوں کو اس کا ذکر کرنا چاہیے، چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو مخاطب ہو کر کہا، اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی انسان مشکل میں ہو اس کو کوئی مصیبت سے نجات حاصل کرنے کے لیے نماز اور صبر کا راستہ اختیار کرنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی تائید، نصرت اور محبت صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، بس جو کوئی بھی حج اور عمرہ کرے اس کو صفا اور مروہ کا طواف کرنا چاہیے۔ اس کے بعد ان لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے جو اللہ تعالیٰ کے احکامات اور اس کی آیات کو چھپاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ایسے لوگوں پر اللہ اور لعنت کرنے والوں کی لعنت ہو، یعنی ایسے لوگ اللہ کی رحمت سے مرحوم رہتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حقیقی نیکی یہ ہے کہ انسان کا اللہ تعالیٰ کی ذات، یوم حساب، تمام انبیاء اور ملائکہ پر پختہ ایمان ہو اور وہ اللہ کی رضا کے لیے اپنے مال کو خرچ کرنے والا ہو، نماز کو قائم کرنے والا ہو، زکوٰۃ کو صحیح طریقے سے ادا کرنے والا ہو، وعدوں کو پورا کرنے والا ہو اور تنگی اور کشادگی میں صبر کرنے والا ہو، اور جس میں یہ تمام اوصاف ہوں گی وہی حقیقی متقی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قانون قصاص اور دیت کا ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، عورت کے بدلے عورت کو قتل کیا جائے گا۔ تاہم اگر کوئی اپنے بھائی کو دیت لے کر معاف کر دیتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رخصت ہے، لیکن زندگی بہرحال قصاص لینے میں ہی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت کا ذکر کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مسافروں اور مریضوں کو اس بات کی رخصت دی ہے کہ اگر وہ رمضان کے روزے نہ رکھ سکیں تو بعد میں کسی اور وقت میں ان روزوں کو پورا کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے چاند کے گھٹنے بڑھنے کی غرض و غایت بتائی کہ اس کے ذریعے اوقات اور حج کے ایام کا تعین ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے کیلنڈر کو دیکھنے کے لیے صرف آنکھوں کی ضرورت ہے۔ خواتین و حضرات، دوسرے پارے میں اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حج کے آداب کا ذکر کیا ہے کہ حج میں بے حیائی، لڑائی اور جھگڑے والی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے، اور یہ بھی کہا کہ حاجی کو زیادہ راہ کی ضرورت ہے اور سب سے بہترین زیادہ راہ تقویٰ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ بعض لوگ دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بہترین دے، جبکہ بعض لوگ ان کے مقابلے میں بہتر دعا مانگتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یعنی اے پروردگار ہمیں دنیا میں بھی بہترین دے اور آخرت میں بھی بہترین دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے سابقہ امتوں کے ان لوگوں کا بھی ذکر کیا ہے جن کو ایمان لانے کے بعد تکالیف، مصائب اور زلزلوں کو برداشت کرنا پڑا۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو سابقہ امتوں کی تکالیف سے اس لیے آگاہ فرمایا تاکہ ان کے دلوں میں یہ بات راسخ ہو جائے کہ جنت میں جانا آسان نہیں، بلکہ اس کے لیے تکالیف اور آزمائشوں کو برداشت کرنا پڑے گا۔ صحابہ کرام نے اللہ تعالیٰ کی اس فرمان کا بہت گہرا اثر لیا اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں بے مثال قربانیاں دیں۔ حضرت بلال پر کیے جانے والے مظالم سے آپ اچھی طرح واقف ہیں۔ صحابہ کرام کی طرح ہماری بھی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے حصول کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے پر آمادہ اور تیار رہیں۔
इस पारे में अल्लाह ताला ने दीन से फिर जाने के वबाल का भी जिक्र किया। जो शख्स अपने दीन से मुनहरिफ हो जाएगा और कुफर की हालत में मरेगा तो अल्लाह ताला उसके अमाल को ज़ाया कर देंगे। इस पारे में अल्लाह ताला ने शराब और जुए के बारे में भी बताया कि गो इनमें बाज़ फायदे वाली बातें भी हैं, लेकिन इनके नुकसानात इनके फवाइद से ज़्यादा हैं, इसलिए बनी नौ इंसान को इनसे इज्तनाब करना चाहिए। इसके बाद अल्लाह ताला ने नापाकी के अय्याम में औरतों से इज्तनाब का हुक्म दिया और तलाक के मसाइल को भी बयान फरमाया कि तलाक का इख्तियार मर्द के पास 2 दफ़ा होता है। अगर वो मुख्तलिफ औकात में 2 दफ़ा तलाक दे दे तो वो अपनी बीवी से रुजू कर सकता है, लेकिन अगर वो तीसरी तलाक भी दे दे तो फिर रुजू की कोई गुंजाइश नहीं रहती। इसके बाद अल्लाह ने रज़ाअत की मुद्दत का जिक्र किया कि औरत अपने बच्चे को 2 बरस तक दूध पिला सकती है। इसके बाद अल्लाह ने बेवा की इद्दत का जिक्र किया कि बेवा औरत को चाहिए कि 4 महीने और 10 दिन तक इद्दत पूरी करे। इसके बाद अगर वो कहीं और निकाह करना चाहे तो उसको उसकी मुकम्मल इजाज़त है। इसके बाद अल्लाह ताला ने नमाजों की हिफाजत का जिक्र किया कि तमाम नमाजों खसूसन दरमियानी यानी असर की नमाज की हिफाजत करनी चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला दूसरे पारे में बयान करदा मज़ामीन को समझने की तौफीक अता फरमाए और इनसे हासिल होने वाले असबाक पर अमल पैरा होने की भी सलाहियत अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।